یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی سواری نہیں چلتی, وہ سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی, پہلے ہماری سواری کمزور تھی, اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے, دوسرے شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں, ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ, جب باہر نکل جائیں گے پھر سم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی, اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا, پھر اسی طرح بیٹھے, پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا, اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا, تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں, تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا. تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں, اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا. سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی, آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا, پورا علاقہ برباد تھا, اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا, اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی, دودھ والا بیٹا تھا, یعنی رضاعت کے دور میں تھا, لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ, ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ, یعنی آمنہ امن سے, حلیمہ حلم سے, قبیلہ سعد سے, اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ. یہ سارے اتفاق ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کے کائنات نے نظام بنا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا, اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے, پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے. اور حضور کے نام میں بھی دیکھیں محمد, وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے, پہلے نام پہ نہیں آئی, آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ سارے اتفاقات ہیں. یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے, ایسا ہو گیا ہوگا, یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں یہ سارے اتفاق نہیں, بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے عبداللہ, اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی, ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے, وہ بیچارہ روتا رہتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے کہ اور تو کوئی غذا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے, اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب, میرے گھر میں بھی انقلاب, اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی, تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے, برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں, کیونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں, وہ باطنی برکتیں, وہ معنوی برکتیں, وہ حصی برکتیں, وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا, یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور 1 دن میں بڑھ جاتے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا.
اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہے، خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، کرشی ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو. ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں نے وہاں تربیت پائی، میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا. اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بحث کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارہاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں. اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا. اور پھر حضور کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا. جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افدادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص دلا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے. اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ. تو اب بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے. اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ تھی، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا،
اسی بات میں تعارض نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی. اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا. کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے، وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، تیرا خیابہ خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں. تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں. میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے. انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیمہ جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا قد جاء رجلان فقتلہما، 2 آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر. تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے اور خدا نہ خاصہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں. تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب کے جو رشتہ دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو ہوتا ہی ہے، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا. تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا وقت نزل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ 2 بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا اور میں سب کچھ دیکھ رہا اور ایک بڑی تست تھی سونے کی اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم. پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک. کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا. یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہذا حظ شیطان،